اگر ہم شروعات وہاں سے کریں کہ 1857 پر ہسٹوریوگرافکلی کیا کیا مباحث ایک طرح سے وہ ہمیں ملتی ہیں اسکالرشپ میں، تو اگر ہم وہاں سے پھر پھر وہیں سے پھر ہم میرے خیال سے پھر آگے لے کر گفتگو کو لے کر جا سکتے ہیں کہ کیا جیسے ہما صاحبہ نے فرمایا کیا یہ جنگ آزادی ہم اس کو سمجھیں، کیا ہم اسے میوٹنی سمجھیں، یا ہم اسے کسی اور تناظر میں دیکھیں، اس کو نیشنلسٹ اس میں فریمنگ میں کیسے یاد کیا گیا ہے، اور آج ایک طرح سے وہ کس طرح سے ہم اسے یاد کرتے ہیں. تو اگر یہاں سے اگر گفتگو کا ہم آغاز کر سکیں تو آگے پھر ہم مزید سوالات کی طرف بڑھیں گے. یہ 1800 دیکھیں بعض میں یہ ہے تاریخ میں، جیسا آپ کو پتا ہے کہ تاریخ کون لکھتا ہے، جو بھی تاریخ لکھتا ہے اس کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، اور خاص طور سے 1857 کی تاریخ کی ابتدا میں چونکہ برطانوی دور حکومت میں لکھی گئی اور انگریزوں نے لکھی، تو اس وجہ سے ان کا بیانیہ جو ہے وہ ہماری تاریخ میں مطلب کہ آتا گیا، اور ہم اس کو کبھی غدر کے نام سے یاد کرتے رہے، اور کبھی ہم اسے یعنی بہت بعد میں بھی جنگ آزادی کا نام اس کو دیا گیا. اصل میں یہ ہے کہ جب 1857 کا یہ واقعہ پیش آیا ہے تو سب سے پہلے ڈزرائیلی نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اٹ از اے نیشنل ریوولٹ. یہ اس کے الفاظ تھے ڈزرائیلی کے پہلے جو اس نے اس کو نام دیا تھا، اس کو نیشنل ریوولٹ کہا تھا. ایسے کارل مارکس نے جو 1857 کے اوپر اپنا کالم لکھا تھا اس نے بھی اس کو نیشنل ریوولٹ ہی لکھا ہے، اور یہ کالم اس کا مطلب کہ شائع ہوا تھا. یہ بعد میں جو نام بدلا ہے یہ ساورکر نے جب اپنی کتاب لکھی ہے دی فرسٹ انڈین وار آف انڈیپینڈنس، تو اس میں پھر اس نے اس کو انڈین وار آف انڈیپینڈنس اس نے کہا ہے. اور یہ کتاب لکھنے پر جیسا آپ کو پتا ہے ساورکر کو قید کی سزا ہوئی تھی اور اسے انڈمان آئلینڈ بھیج دیا گیا تھا، لیکن بہرحال اس کے خیالات میں تبدیلی آئی، وہ انڈمان آئلینڈ سے آزاد ہو کے آیا، اور اس کے بعد وہ ہندوتوا کا سب سے بڑا مطلب کہ آئیڈیالوگ جو ہے وہ بن گیا. تو یہ شروع کی باتیں ہیں، لیکن آزادی کے بعد جب اس کی پہلی سالگرہ منائی گئی ہے ہندوستان کے اندر، تو دو کتابیں بڑی اہم تھیں جو اس وقت لکھی گئی تھی. ایک تو سین کی کتاب تھی. اچھا، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے، تو سین کی کتاب لکھی گئی تھی، اس کا سمپل آسان سا ٹائٹل تھا 1857، اور اس کا جو مفصل مقدمہ مولانا آزاد نے لکھا ہے جو بہت اچھا مقدمہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بنگالی رائٹر تھے، اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے اس کو سپاہی میوٹنی کے نام سے اپنی کتاب شائع کی تھی. تو ایک ہی وقت میں یہ دو کتابیں شائع ہوئی تھیں، سین کی کتاب 1857 سے اور دوسری سپاہی میوٹنی. تو یہ اس وقت تک اس کے یہ نام تھے. اچھا، انگریزی دور میں مطلب کہ بالکل پابندی تھی کہ کوئی اس موضوع کے اوپر نہیں لکھے. آپ کو میں یہاں بتاؤں کہ جادو ناتھ سرکار جو ویسے تو انگریزی کے پروفیسر تھے کلکتہ یونیورسٹی میں، انہوں نے ایک تاریخ پہ لکھنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایک موضوع ہے اور اس موضوع کے اوپر وہ لکھے. پہلے ان کا خیال تھا کہ 1857 کے اوپر وہ کوئی تفصیلی مطلب کی کتاب لکھے، لیکن میرا خیال ہے انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ 1857 پہ لکھنا برطانوی عہد میں مطلب کہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے پھر انہوں نے یہ موضوع چھوڑ کے پھر مغل ڈکلائن اور اورنگزیب کے مضمون کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی. اچھا، اس کے بعد ہی یعنی 1857 کے فوراً بعد جب دہلی پہ قبضہ ہوا ہے اور دہلی کی آبادی کو خالی کرا لیا گیا ہے،
تو اس وقت بھی مطلب کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی ظہیر دہلوی نے، وہ تھی داستان قدر، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے 1857 سے پہلے کے حالات لکھے ہیں دہلی کے، اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے یا غدر جو بھی ہوا ہے، پھر اس کے حالات لکھے ہیں۔ اچھا، غالب کے خطوط کے اندر بھی ہمیں اس کے بارے میں مطلب کہ کافی معلومات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، جو واضح تو نہیں ہے لیکن ہیں۔ پھر دو ایک کتابیں جو شائع ہوئی ہیں وہ انگریزی نقطۂ نظر سے شائع ہوئی ہے، جیسے کنہیا لال کی ایک کتاب ہے محاربہ عظیم۔ تو یہ محاربہ عظیم میں اس نے سارا قصور جو ہے وہ ہندوستانیوں کو دیا کہ انہوں نے مطلب کہ برطانیہ کے خلاف، جو کہ ایک بڑی روشن خیال حکومت تھی اور عوام پسند حکومت تھی، اس کے خلاف بغاوت کی۔ اس نے کراچی، حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں جو واقعات ہوئے تھے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور جو سزائیں دی گئی تھیں، یعنی اس کو کہیں باغیوں کو، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پھانسیاں دی گئی ہیں، خوف سے باندھ کر لوگوں کو اڑایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں۔ پھر یہ تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں یعنی کانگریس کے زمانے میں، ارلی پیریڈ میں، وہاں پر کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ اس نام سے ایک ادارہ بنایا گیا تھا، اور بھی ادارے بنائے گئے تھے سماجی علوم کے اوپر، پالیٹکس پہ، اکنامکس کے اوپر۔ تو ایک ادارہ تھا کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ، ایک زمانے میں عرفان حبیب بھی اس کے ڈائریکٹر رہے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک سیل انہوں نے قائم کیا تھا کہ 1857 پہ وہ تمام مواد کو اکٹھا کیا جائے جو اب تک شائع نہیں ہوا ہے، جو لوگوں کی ڈائریز کی شکل میں ہیں، لوگوں کے اپنے تاثرات کی شکل میں ہیں، یا مطلب کہ کسی دوسری شکل کے اندر ہے۔ تو یہ اس کے بعد سے کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ نے بہت کتابیں مطلب کہ اس موضوع پہ مطلب کہ چھاپی تھیں، جو بدقسمتی سے یہاں تو ہمیں پوری طریقے سے نہیں ملتی ہیں۔ حضرت محل کے اوپر بھی مطلب کہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ حضرت محل جیسا آپ کو پتہ ہے وہ تو نیپال چلی گئی تھیں، اور نیپال ہی میں مطلب کہ وہ رہیں، لیکن مطلب کہ حضرت محل کے بارے میں جو ان کا کھٹمنڈو میں مقبرہ ہے، اس کے بارے میں کسی کو کھٹمنڈو میں تو پتہ نہیں۔ اور قسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کی اور پاکستان کی حکومتوں نے بھی مطلب کہ اس مقبرے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ جب میں اور ڈاکٹر جعفر ایک مرتبہ ہم کھٹمنڈو گئے، وہاں ہم نے بہت تلاش کیا مطلب کہ ان کے مقبرے کو، لیکن ہمیں ان کا مقبرہ نہیں ملا۔ پھر ابوالفضل ایک زمانے میں پاکستان کی طرف سے وہاں سفیر تھے، انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق جب یہاں آنے والے تھے تو انہوں نے پورا ایک دم ان کا پروگرام بنایا تھا، اس میں حضرت محل کے مقبرے کا بھی تھا کہ وہ وہاں بھی جائیں گے، لیکن خود ضیاء الحق نے وہ کاٹ دیا اور کہا کہ میں وہاں جانا پسند نہیں کروں گا۔ وہ مقبرہ ایک زمانے میں تو بہت ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ انڈمان آئلینڈ کے اندر جہاں سابر کا جس سیل میں تھا، اس کو تو ایک تاریخی حقیقت قرار دے کے اور اس کو تسلیم کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت محل کے مقبرے کو بالکل بھول گئے ہیں، بلکہ اس کی یاد کو بھی بھول گئے ہیں۔ اور اس موضوع کے اوپر ایک فرانسیسی خاتون نے حضرت محل پہ ایک کتاب مطلب کہ لکھی ہے، جس کا انگریزی ترجمہ تو ہوا ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ کوئی نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک یعنی جو مختلف ہندوستان میں اس 1857 پہ کانفرنسز بھی ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے ہی ایک مرتبہ یہ کانفرنس بھی کی تھی، اور تاریخ کا شمارہ بھی ہم نے
نکالا تھا 2 جلدوں کے اندر، جس میں مختلف لوگوں کے مضامین جو تھے وہ شامل تھے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تاریخ کو ترتیب کے ساتھ اور کسی نقطۂ نظر سے بیان نہیں کیا جائے گا، مطلب کہ تاریخ کے بارے میں غلط فہمیاں رہتی ہیں، کیونکہ اب تک یورپی مورخین یعنی برطانیہ کی سمیت وہ اس کو میوٹنی ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اسے جنگ آزادی نہیں کہتے، بلکہ ہمارے یہاں بھی مطلب کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو ابھی تک غدر ہی کہتے ہیں، جنگ آزادی نہیں کہتے۔ یہ کچھ ایک ذہن میں میرے اس کی تاریخ کا کے سلسلے میں جو کتابیں تھیں وہ میرے ذہن میں کچھ آئی تھیں۔ اب اس واقعے کے اوپر میرے خیال سے علی رضا کچھ بات کر لیں تو پھر میں بھی کچھ اور سلسلے میں بات کر لوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی زبردست حوالے دیے، اور یہ تو سیاولت کے بارے میں تو آپ، سو تھینک یو فار دس۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک اور آپ سے سوال پوچھ سکوں، اور چونکہ آپ نے وار آف انڈیپینڈنس کی جو بات کی تھی، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے جو شرکا ہیں اگر ان کو ہم سچ بتا سکیں کہ یہ وار آف انڈیپینڈنس یا 1857 کی جو میموری ہے، اس نے کس طرح سے ہندوستان میں ایک قومیت کی سیاست کو شکل دی۔ اس سے میری مراد دونوں کانگریس نیشنلسٹ ہیں اور مسلم لیگ نیشنلسٹ، تو اگر اس پہ آپ کچھ روشنی اگر ڈال سکیں۔ اچھا، نہیں ہندوستان میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا وہ کیمرہ آف ہے، اس کو آن کر دیجیے۔ جی معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں، ڈاکٹر مبارک علی کا۔ اچھا ہما اور علی رضا، اصل میں ہندوستان میں تو شروع سے ہی مطلب کہ خاص طور سے آزادی کے پاس سے اسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا تھا، اور وہاں پر ہر سال مطلب کہ بہت کتابیں جو نئے سورسز ملتے تھے اس حساب سے مطلب شائع ہوتی تھی۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے بارے میں جو یہ کہا جاتا تھا، ایک تو نقطۂ نظر یہ تھا کہ 1857 کی جنگ جو ہے یہ نوابین اور راجاؤں اور یا اپر کلاس کی مطلب کہ جنگ تھی جو اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے تھے، جیسے حضرت محل تھی، نانا صاحب تھے، اور یہ دوسرے مطلب کہ راجا مہاراجا تھے۔ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بات خاص طور سے ایک زمانے میں کہی جاتی تھی۔ لیکن پھر ہندوستان میں مختلف برسوں کے اندر تحقیقات جو تھیں وہ ہوئیں، اور جو تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سوالٹل اسٹڈیز میں بھی ایک مضمون ہے جس میں کسانوں کی بغاوت کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور پھر EPW نے ایک پورا شمارہ نکالا تھا 1857 میں پر، اور اس میں دلت والے جو ہیں یعنی اچھوت ذات کے لوگ، ان کی شمولیت بھی اس جنگ کے اندر شامل کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی مطلب کہ اس جنگ میں مطلب کہ شرکت کی تھی۔ بعد میں پھر یہ ہے کہ یہ نہیں رہا کہ یہ کسی ایک خاص طبقے کی جنگ تھی، بلکہ یہ تھا کہ اس کے اندر ہندوستان کے مختلف طبقات جو تھے وہ شامل تھے اس جنگ کے اندر۔ اس میں کسان بھی تھے، اچھوت لوگ بھی تھے، اس میں مطلب کہ عام لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ عام لوگوں کے شامل ہونے کے شواہد ہمیں اس سے ملتے ہیں کہ جب بغاوت ہوئی ہے یا جو بھی ہنگامہ ہوا ہے تو عام لوگوں نے مطلب کہ ان کی کیسے مدد کی تھی۔ اب مثلا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک انگریز مورخ کا ہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ملازم کو مطلب کہ گرفتار کیا، اور اس پہ یہ الزام لگایا کہ اس نے 1857 میں مخبری کر کے اور باغیوں کی حمایت کی تھی اور ان کی رہنمائی کی تھی، لہذا کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس شخص کو اس جرم پر پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ جب اس آدمی کو پھانسی دی جانے والی تھی تو اس نے کہا کہ بھئی آپ پھانسی نہ دیں، میں عیسائی ہونے پہ تیار ہوں، میں شراب پینے پہ تیار ہوں، میں سور کا گوشت بھی کھانے کو تیار ہوں، لیکن آپ خدا کے لیے مجھے
پھانسی نہ دے، لیکن ان کا نہیں، تم نے چونکہ ہماری مخبری کی تھی لہذا تمہیں پھانسی تو دی جائے گی، تو اسے پھانسی دی گئی۔ تو ایک یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں اس موقع کے اوپر، وہ کوئی عدالتوں کے ذریعے قانونی طور کے اوپر مطلب کہ جرم ثابت ہونے پہ انہوں نے نہیں دی گئی ہیں، بلکہ یہ ختم ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے مخبروں کو اپنا ملازم رکھا تھا۔ اچھا اتفاق سے ان میں سے بہت سے مخبر وہ تھے جو 1857 میں جنگ آزادی کے مجاہدین کا ساتھ دے رہے تھے، پھر وہی تبدیل ہو کے انگریزوں کے ساتھ ہو گئے، اور بات یہ تھی کہ وہ کسی ایک کا پتہ بتاتے تھے کہ اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہے، تو اس کو بغیر کسی مقدمے کے اس شخص کو پھانسی دے دی جاتی تھی، اور مخبر کو اس خبر کے حوالے سے 2 روپئے دیے جاتے تھے، یعنی 2 روپئے کے عوض میں وہ ایک آدمی کو سودی پہ چڑھوا دیتا تھا۔ تو یہاں ایک بات آپ کو اور بتا دوں جو میرے پرسنل اس کی ہے کہ ریاست ٹونک سے مجاہدین کا ایک قافلہ آیا تھا 1857 کی جنگ میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب یہ جنگ میں شکست کھا گئے تو وہ ظاہر واپس چلے گئے، تو بعد میں برطانوی حکومت نے اپنے مخبرین نواب آف ٹونک کے پاس بھیجے کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کی فوج آپ کے ہاتھ سے ہم سے لڑنے آئے تھے، اس میں 2 بھائیوں کے نام بھی تھے۔ تو نواب صاحب نے ان کے والد کو بلایا اور کہا کہ کیا آپ کے لڑکے جنگ آزادی میں انگریزوں سے لڑنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل گئے تھے۔ ان میں سے ایک تو ایسے ہی آ گیا، دوسرا مطلب کہ اشرفی کی تھیلیاں لے کر آیا۔ تو نواب نے کہا مخبر صاحب، خان صاحب کو غصہ آ گیا ہے، ہمارے یہاں سے کوئی نہیں کہا تھا، آپ واپس جائیے۔ تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان میں جہاں جہاں ہو سکتا تھا تلاش کر کے اپنے مخالفین کو جمع کر کے ان کو انہوں نے سودے پہ چڑھوایا۔ اچھا پھر بہت بعد کی بات ہے، جب یہ ذرا وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر مختلف نئی کتابیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ جیسا میں نے کہا ظہیر دہلوی کی کتاب بہت اچھی ہے، داستان قدر۔ پھر عبدالحلیم شرر نے جو شہزادیوں کے اوپر جو مصیبتیں ہوئی تھیں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر خواجہ حسن نظامی نے شہزادی کی بپتا کے نام سے مطلب کہ وہ چیزیں لکھی ہیں، ان سے انٹرویو بھی لیے ہیں۔ تو بعد میں بھی مطلب کہ لوگوں نے اس کے اوپر لکھتے ضرور رہے، اور وہ اگرچہ پوری طریقے سے شاید شائع ہو کے پھیلا تو نہیں، لیکن پھر بھی بہت پاپولر ہوئی تھی ساری چیزیں، اور 1857 کے بارے میں بہت سی باتیں جو تھیں وہ معلوم ہوئی تھیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی تھیں کہ دہلی کے باہر جو جنگلات تھے ان کے درختوں پہ پھانسیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جو سزائیں دی ہیں، پھر اس کے بارے میں ہندوستان سے زیادہ علی اعظم آپ کو معلوم ہے اے پی تھامسن کے والد جو تھے ایڈورڈ تھامسن، ان کی کتاب ہے دی ادر سائڈ آف ریوولٹ۔ دی ادر سائڈ آف ریوولٹ میں انہوں نے پھر انگریزوں کے وہ مظالم بتائے ہیں جو کہ انہوں نے پھر اس واقعے کے بعد ہندوستان میں مطلب یہ کیے تھے، اور اس کا لندن ٹائمز کا نمائندہ رسل مطلب کہ ہندوستان آیا تھا، اس کی ڈائری کے کچھ اوراق ہیں وہ پڑھیے۔ اس نے کہا تھا کہ 1857 کے بعد جب ہندو یا مسلمانوں کو پھانسی دی جاتی تھی تو مسلمانوں کے جسم پر سور کی چربی بنتی جاتی تھی، اور ہندوؤں کے بدن کے اوپر گائے کی چربی بنتی جاتی تھی، پھر اس کے بعد پھانسی دی جاتی تھی۔ یہ چیزیں بہت سی جو ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1857 کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ 1857 میں اور بلکہ 1857 سے پہلے 1856 میں اودھ کی سلطنت کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا، لیکن 1857 میں اودھ
کی یا لکھنؤ کی طوائفوں نے مطلب کہ بہت جنگ میں جو باقی تھے ان کا ساتھ دیا تھا، لہذا 1857 کے بعد انہوں نے ان طوائفوں کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی تھی، اور بھی جو انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ نے چیزیں شائع کی ہیں، خاص طور سے اس میں ملکہ وکٹوریہ کا وہ بیان جس میں اس نے کہا تھا کہ اب ہم کسی دیسی ریاست پہ قبضہ نہیں کریں گے، تو اس کا جواب جو ہے وہ مطلب کہ بڑا سخت اور بڑا طویل بیان جو ہے وہ دیا تھا، مطلب کہ کٹھمنڈو سے، اور اس کا ترجمہ اقبال حسین نے جو علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ہسٹری کے پروفیسر ہیں انگریزی میں کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام میٹیریل اب تقریباً موجود ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی اور بھی میٹیریل ہو جو شاید یہ کونسل اب تو نہیں چھاپے گی، کیونکہ بی جے پی کے بعد اس کونسل کا ایجنڈا جو ہے وہی بدل گیا ہے۔ پاکستان میں مجھے پتہ ہے کہ شروع کے سال میں شاید ایک آدھ کوئی کانفرنس ہوئی تھی، ایک کانفرنس ہم نے تاریخ کی جانب سے کراچی یونیورسٹی میں کی تھی، جس میں ہم نے مطلب کہ کوشش کی تھی کہ اس کا جو سماجی اور سیاسی پہلو ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ میرے نزدیک جو سب سے بڑا حادثہ تھا جس کو آپ کہیں تو ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں لکھنؤ اور دہلی نے اپنے زمانے میں ایک تہذیب کو پیدا کیا تھا۔ اب وہ تہذیب چاہے فیوڈل ہو چاہے پسماندہ ہو، لیکن وہ ایک تہذیب تھی جو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ تہذیب جس میں ہر چیز کھانے کے آداب اور بات چیت کرنے کے آداب، سلام دعا کے آداب مقرر تھے، لیکن 1857 کے بعد لکھنؤ اور دہلی کی دونوں یہ تہذیبیں جو ایک عرصے کے بعد پرورش پائی تھیں، وہ پھر ایسی ختم ہوئی کہ اس کی جگہ جو نئی تہذیب آئی ہے اس نے ان کا ایک خواب ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، اور وہ اس خواب کے اوپر اگرچہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شرر کی کتاب جو ہے وہ موجود ہے لکھنؤ کیا مشرقی تہذیب کا آخری تمدن، اور یہ درگا خان قلی کی کتاب جو ہے جو اس نے دکن سے آ کر دہلی کے تمدن پہ لکھی تھی، یہ کچھ اور کتابیں تو بہت موجود ہیں، لیکن یہ دونوں کلچر مطلب کہ صفحہ ہستی سے 1857 کے بعد مٹ گئے۔ میرا خیال سے تہذیب کی تباہی بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تہذیب کی تباہی کے ساتھ پھر تاریخ کو بھی بدلا گیا ہے، کہ تاریخ کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ تو جب کسی بھی سوسائٹی کی تاریخ و تہذیب کو ختم کر دیا جائے اور اس کا جواب دینے والا کوئی باقی نہ رہے، تو پھر ایک ایسی سوسائٹی دن بہ دن پسماندہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہاں بھائی، اب بہت علی رضا شکریہ تمہارے پروفیسر صاحب، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ یہ آپ نے جو میرے خیال سے جو بات کی ہے کہ یہ تہذیبی شکست بھی تھی، میرے خیال سے بہت اہم ہے، اور اس سے میرا دھیان پھر وہاں پہ گیا تھا کہ کس طرح سے اس تہذیبی شکست نے اس تہذیبی شکست نے ایک نئے ادب کو جنم دیا، خواہ وہ حالی کی مسدس ہو یا پھر نثر میں نئے جو مضامین ہو۔ میں پریم چند کا سوچ رہا ہوں، اور میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کو سوچ رہا ہوں، ابن الوقت بالخصوص میں اس ناول کا سوچ رہا ہوں۔ تو اگر آپ ادب کے حوالے سے اگر بات کر سکیں کہ اس تہذیبی شکست کو اردو ادب میں کس طرح سے اس کو پیش کیا گیا، اور اردو ادب پر اس کا بالعموم اس کا کیا اثر پڑا، اب تو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو میں منشی ذکاء اللہ، عبدالحلیم شرر اور شبلی نعمانی اور دیگر جو تاریخ نویس تھے، میں ان کا بھی سوچ رہا ہوں کہ ان کا یہ بھی ظاہری بات ہے بہت ہی پروفاؤنڈلی شیپ ہوئے تھے 1857 سے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ تذکرہ کر سکیں۔ یہ علی رضا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا، جیسا غالب کے خطوط میں آپ کو تذکرہ ملے گا، غالب اپنے خط میں 1857 کے بعد جو دہلی کی تباہی ہوئی ہے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کیونکہ
بہت کتب خانے تھے عمرہ کے، سارے کتب خانے جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے۔ دہلی کا شاہی کتب خانہ جو تھا اس کو لوٹ لیا گیا، اور جنہوں نے لوٹا انہوں نے کیا یہ کہ اس کے اندر جو ایلسٹریشن تھے وہ تو پھاڑ دیے، اور باقی مسودات جو تھے وہ زمین پر پھینک دیے۔ تو نادر مخطوطات جو تھے، ایک تو مطلب کہ دہلی کا شاہی کتب خانہ تھا وہ تباہ ہوئے، پھر عمرہ کے کتب خانے جو تھے وہ سارے لوٹ کے تباہ ہوئے۔ تو غالب نے اپنے خطوط میں ان سب کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، غالب نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ 1857 کے بعد پھر کس طریقے سے انگریزوں نے دہلی کو مطلب کہ ایک طرح سے نئے سرے سے تعمیر کرایا، یعنی اس کے کھلے علاقے جو تھے وہ بنائے، جو تاکہ اگر پھر کوئی اس طرح سے ہنگامہ ہو تو ان کو روکا جا سکے۔ اچھا، غالب بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے لکھتے لکھتے ایک دم ان کا دل جو ہے بھر آتا ہے۔ تو ایک جملہ ہے آخر کا کہ بھاڑ میں جائے ایسی دلی۔ تو غالب کا یہ تھا کہ غالب کی جو دلی تھی 1857 کے بعد وہ دلی تو ختم ہو گئی، یعنی ان کے دوست احباب جو تھے وہ نہیں رہے تھے، وہ دلی جو ہے وہ نہیں رہا تھا، لال قلعہ جو تھا وہ نہیں رہا تھا۔ تو غالب نے کے دل میں جو ایک افسردگی تھی، جو ایک رنج و غم تھا، پوری طرح تو اس کا اظہار وہ نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی ان کے خطوط میں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، جو آپ نے پھر ذکر کیا ہے دوسرے مطلب کے لوگوں کا، مثلاً سر سید نے سرکشی بجنور لکھی ہے، اس میں وہ مطلب کہ جو آزادی کے سپاہی ہیں جو بھی ہیں ان کے بارے میں بہت ہی مطلب کہ غلط استعمال کرتے ہیں کہ یہ کمینے بدماش لوگ جو ہیں یہ مطلب کہ لوٹ مار کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تاریخ بجنور میں انہوں نے بہت زیادہ مطلب کہ انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے یہاں کے لوگوں کو برا بھلا کہا ہے۔ اچھا، منشی ذکاء اللہ جو تھے، منشی ذکاء اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں مطلب کہ کوئی ان کی کتاب، چونکہ یہ کوئی ایک لحاظ سے تجربہ کار مؤرخ تو نہیں تھے، تو واقعات کا ذکر تو ہے لیکن کوئی واقعات کے اوپر تنقیدی نقطۂ نظر جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہی حال شبلی نعمانی کا تھا۔ اب شبلی نعمانی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں جو مسلمانوں کے ہیروز کے اوپر کتاب ہے نا، ہیروز آف اسلام، کہ میں تاریخ ثواب کے لیے لکھتا ہوں۔ تو میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ بھئی تاریخ ثواب کے لیے نہیں لکھی جاتی ہے، تاریخ لکھی جاتی ہے سبق سکھانے کے لیے، تنقید کے نقطۂ نظر سے، تاکہ اس سے کچھ سیکھا جائے۔ تو ان کے ہاں بھی ہمیں کوئی مطلب کی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا، پریم چند ذرا مختلف تھے۔ پریم چند نے مطلب کہ کوئی 1857 کے سلسلے میں کوئی انگریزوں کی حمایت نہیں کی، نہ کوئی ایسی بات کی ہے، بلکہ شطرنج کے کھلاڑی جو ستیہ جیت رے کی جو فلم ہے شطرنج کے کھلاڑیوں کے اوپر ہے، اس میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں مغل امراء کی اس تہذیب کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنی توانائی کھو چکی تھی، جو اپنی تہذیب کھو چکی تھی، اور جو اب انگریزوں کے آگے شکست کھا چکی تھی۔ وہ اس کا ذکر جو ہے پریم چند کے شطرنج کے کھلاڑی میں بھی ہے، اور ستیہ جیت رے کی جو فلم ہے اس کے اندر بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ ابھی بھی گنجائش بہت ہے کہ اس واقعے کا صحیح انداز میں تجزیہ کیا جائے، اور خاص طور سے مطلب کہ اب جو ہمارا علاقہ ہے پاکستان، یہاں پر کیا ہوا، کیونکہ یہاں پر جب یہ 1857 کا واقعہ پیش آیا ہے تو برطانوی حکومت کی فوج جو تھی یہاں تھی، جنہوں نے اس کی مخالفت کر دی تھی یا بغاوت کر دی تھی۔ پھر کس طریقے سے یہ فوج یہاں سے جب فرار ہوئی ہے تو اس کا پیچھا کر کے ایک ایک سپاہی کو مطلب کہ قتل کیا گیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ اچھا، خود یہاں پر مطلب کہ پنجاب کے اندر مطلب کہ سکھوں نے پھر جب دہلی کا محاصرہ ہوا ہے تو سکھوں نے پھر برطانوی حکومت کا ساتھ دیا تھا۔
اور قطر کے اندر جو کامیابی کی ایک وجہ مطلب کہ سکھوں کی حمایت تھی جو انہوں نے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ انہوں نے کی تھی. یہ کہ اس علاقے کے اندر پختونخوا میں کیا ہوا اور دوسرے علاقوں میں کیا ہوا اس کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں اور میرے خیال سے کوئی زیادہ لوگوں نے لکھا بھی نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں بھی لکھا جائے کہ اس علاقے میں مطلب کہ کیا ہوا، کیسے اس علاقے کو مطلب کہ 1857 میں انگریزوں نے کیسے اس علاقے کو دیکھا اور پھر اسے انہوں نے سب سے زیادہ اپنا وفادار علاقہ سمجھا. کیونکہ نارتھ انڈیا جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا تھا، نارتھ انڈیا کو تو انہوں نے یعنی باقی قرار دے کر اپنی فوج میں اس کے بعد سے سپاہیوں کو شامل نہیں کیا، لیکن مارشل ریس کا جو تصور تھا اس کے اندر مطلب کہ پنجاب جو ہے وہ شامل تھا اور پنجاب نے انتہائی وفاداری کے ساتھ مطلب کہ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. اب یہ بھی سوال ہے کہ کیوں ساتھ دیا تھا، کیا مسلم دشمنی تھی، فرقے وارانہ تعصبات تھے، کیا تھے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر پھر نئی تحقیق کی ضرورت ہے. لیکن علی رضا، اب تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں یعنی ریسرچ کرنے والوں کی کس قدر کمی ہے، مواد کی کس قدر کمی ہے. حالانکہ لاہور کا جو آرکائیوز ہے وہ بہت ریچ آرکائیو ہے اور یہاں پر بہت میٹیریل ہے. وہ برادرز آف دی راج کی پوری کتاب یہیں کے آرکائیو سے لکھی گئی تھی، لیکن کوئی پاکستانی مورخ وہاں جاتا ہے تو آرکائیوز والے اس کو پوری طریقے سے مواد فراہم نہیں کرتے. اور وہ ضرورت ہے ہماری یونیورسٹیوں کی بھی، ہمارے ریسرچ کے اداروں کی بھی، کہ اس علاقے میں اور خاص طور سے سندھ میں یا پختونخوا میں پنجاب میں کیا کچھ ہوا تھا اس کا حوالہ دیا جائے. ایک حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب دہلی میں مطلب کہ شکست ہوئی ہے یعنی لڑنے والوں کی، تو یہ لوگ دہلی سے چلے گئے اور چمبر کی وادی میں جا کر انہوں نے وہاں پر اپنے گینگ بنائے اور چمبر کی وادی میں پھر وہاں پر جمع ہو کر یہ انگریزی ٹھکانوں پہ حملے کیا کرتے تھے. بڑے عرصے تک یہ انگریزوں سے لڑتے رہے ہیں. شروع میں انگریزوں نے وہاں فوج بھیجی ان کے خلاف اور فوج کے ذریعے سے خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد پھر پولیس کے ذریعے سے ان لوگوں کا وہاں خاتمہ کیا گیا ہے. اور 1857 صرف مطلب کہ دہلی کے فتح کے بعد ہی سے ختم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا. اس کا بھی مطلب کہ اب مورخین کچھ سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں جاری رہا، کیسے جاری رہا اور کس طرح سے یہ ختم ہوا. لیکن بہت آپ نے ایک ڈیٹیل سے بات کی اور مختلف اسپیکٹ کے اوپر بات کی، اور سب سے اہم نقطہ یہی کہ جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ کام نہیں ہو رہا. اور یہ بہت ایسا ہے کہ تاریخ کے جس طرح علم کو عدم توجہی کا شکار ہے، کیونکہ یہاں پہ میڈیول پیریڈ خاص طور سے زیادہ تر فوکس جو ہے وہ آپ کی یہ پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن میڈیول ہسٹری جو ہے اس پہ بہت وسیع ہو چکا ہے، موضوعات بہت وسیع ہو چکے ہیں. اور جیسے آپ نے نشاندہی بھی کی کہ ہمارے پاس جو ہے سورسز اگر موجود بھی ہیں تو ان سے استفادہ جو ہے وہ اتنا کرنا مشکل ہے کہ جو لوگ ریسرچر جائیں بھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. 1857 سے اگر میں اس سلسلے کو ایک اور جو میرے ذہن میں سوال تھا، پھر ہم آڈینس کی طرف جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوال کرنا چاہیں، کہ ہمارے یہاں اور انڈیا میں بھی اس کو وار آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ کہہ کے اتنا زیادہ ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کو صرف اسی تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب جو نیا لٹریچر آ رہا ہے اس میں پھر اس کے بہت سارے مختلف پہلوؤں کے اوپر نشاندہی کی گئی ہے کہ اس وقت کوئی نیشنلزم کا ایک کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ یونٹی نہیں تھی. لیکن اگر ہم اس کو ایک نیشنلسٹ پیرائے میں بھی لے جائیں تو آپ کے خیال میں یہ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ یہ ہمیں تاریخ کا شعور سے ہمیں اور دور کر دیتا ہے کہ ہم جب چیزوں کو ایک ہی اس سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پیرالائم میں، ہمیشہ نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے، اور یا
دو قومی نظریے سے، یا اگر ہندوتوا کی بات کریں اس نظریے سے دیکھنا شروع کر دیں، تو یہ جو ہماری میڈیول ہسٹری ہے یا برٹش پیریڈ سے پہلے بھی جو بھی ہسٹری میں ہوا، وہ پھر ہمیں کس طرف لے جائے گی ہمیں؟ دیکھیے ہما، جیسا میں نے کہا تھا شروع میں کہ ڈزرائیلی نے جو انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا، وہ تو اس نے اس کو نیشنل ریوولٹ کہا تھا. اچھا، پھر کارل مارکس کا جو پہلا کالم چھپا اس نے بھی اس کو نیشنل ریوولٹ کہا. وار آف انڈیپینڈنس کی اصطلاح جو ہے یہ ساورکر نے استعمال کی تھی، جس جرم میں اس کو سزا بھی مطلب کہ دی گئی تھی. اچھا، وار آف انڈیپینڈنس اس لیے بھی اب کہا جانے لگا ہے کہ یہ کوئی کسی ایک طبقے کی اس میں شرکت نہیں تھی، بلکہ اس میں مطلب کہ ہندوستان کے مختلف طبقے، جس میں جیسا میں نے کہا کسان بھی شامل تھے، دلت بھی شامل تھے، اور طوائفیں بھی شامل تھیں، یہ سارے شامل تھے. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے یہ کوئی رولنگ طبقے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک عوامی شکل اس نے اختیار کر لی تھی. اب یہاں پر ایک سوال ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکھوں نے کیوں انگریزوں کا ساتھ دیا. اچھا، ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب یہ انگریزوں کے خلاف یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور یہاں پر جب یہ خبر پہنچی ہے خاص طور سے دہلی کی فتح کے بعد، تو یہاں پر مطلب کہ سکھوں کی حکومت نے کافی مطلب کہ سکھ لیڈروں کے ساتھ جاگیریں ضبط کر لی تھی، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ ان کی جاگیریں ان کو واپس کر کے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے انگریزوں کا ساتھ دیا. تو سکھوں کی ہمدردی یہ تھی کہ پنجاب کے اوپر ان کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان انگریزوں کی مدد سے یہاں پر قائم ہوگی. اچھا، یہاں میں ایک دلچسپ کتاب کا بھی ذکر کر دوں آپ سے، ڈیل ریمپل کی کتاب جو ہے لاسٹ مغل، جو اس نے لکھی تو فکشن کے انداز میں، لیکن کافی تاریخی کتاب ہے. اس کے اندر کافی مطلب 1857 کے واقعات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور کس طریقے سے شہزادوں کو گولیاں مطلب کہ ماری گئی ہیں، کیسے بادشاہ کو قلعے سے گرفتار کر کے لایا گیا ہے، پھر اسے ایک بیل گاڑی میں بٹھا کر رنگون لے جایا گیا ہے، اور پھر وہاں گورنر کا جو گیراج تھا اس گیراج میں شاہی خاندان کو رکھا گیا ہے. تو یہ بہت سی باتیں آپ کو لاسٹ مغل کے اندر بھی مل جائیں گی. دلچسپ کتاب بھی ہے، آپ پڑھنا شروع کریں، اور ایک طرح سے پڑھتے وقت آدمی کو صدمہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ انگریزوں نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور جو ہم میں سے بہت سے لوگ جو انگریزی حکومت کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مہذب بنایا. ذرا اس واقعے کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے ہمیں مہذب بنایا ہے. غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ انگریز سپاہی لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگا کے گھروں میں داخل ہوتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، سامان لے جاتے تھے، اور عورتوں کی بے عزتی کرتے تھے. صحیح دہلوی نے لکھا ہے کہ عورتیں اس قدر عاجز آ گئی تھیں کہ عورتوں نے کنواں میں چھلانگیں لگا کر مطلب کہ جانیں دے دیں، اور اس نے کہا کہ کچھ جگہ تو عورتوں کی لاشوں سے کنویں بھر گئے. آخر اس کا جملہ جو ہے کہ بس اب مجھ سے نہیں لکھا جاتا، یہاں میں یہ سلسلہ ختم کرتا ہوں. یہ تمام واقعات جو ہیں جو بعد میں انگریزوں کو مہذب بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ واقعات سب اس کی نفی کرتے ہیں. تو یہ ذرا تاریخ جو ہے وہ پڑھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے تاریخ میں مطلب کہ فتح مند قومیں اپنے آپ کے اپنے کارناموں کو بیان کر کے اور شکست خوردہ قوموں کو یعنی ناکام بنانے کے لیے مطلب کہ تاریخ کو کس طرح سے لکھیں. جی بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ تاریخ کا جبری میں آڈینس میں سے جو ہمارے لوگ مہمان اس
میں شامل ہیں، ان سے چاہوں گی کہ وہ سوالات اپنے کریں۔ یہ ایک جی سمینہ، آپ سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم سر، میں اسٹوڈنٹ ہوں کراچی یونیورسٹی کی۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ 1857 کے بعد مسلمانوں کا جو سیاسی تصور تھا نا، دو قومی نظریے کا، وہ کس طرف اور کیسے موڑا وہ اس طرف اس جانب؟ کیونکہ پہلے تو جی 1857 کے بعد کوئی مطلب کہ دو قومی نظریہ پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ انگریزوں نے جو 1857 کی تاریخ لکھی، اس میں انہوں نے سمجھیے کہ مسلمانوں کو الزام دیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا، مطلب کہ وہ ایک طرح سے تفریق پیدا کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن رانی، وہ جھانسی کی رانی، وہ تو مسلمان نہیں تھی، نانا صاحب بھی مسلمان نہیں تھے، تاتیا ٹوپی بھی مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ جنگ جو تھی کوئی ہندو مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، لیکن انہوں نے خاص طور سے کہا کہ یہ مسلمانوں کی سازش تھی۔ یہ تو ایک تاریخ کو یعنی مست کرنے والی بات ہے نا جو انہوں نے کی۔ ہماری طرف سے اس کا جواب دینا تھا کہ یہ جنگ جو تھی ہندو مسلمانوں نے متحد ہو کے لڑی تھی۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ 1857 کے دوران بہادر شاہ ظفر نے عید قربان پر یہ اعلان کیا تھا کہ دہلی میں یا ہندوستان میں گائے کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک طرح سے ہندو مسلمانوں کی متحدہ تھی۔ یہ انگریزوں نے پھر اس کو ہندو مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے کہا کہ یہ مسلمانوں کی سازش تھی اس جنگ کے اندر، جنہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی۔ ہندو اس جنگ میں اتنے شریک نہیں تھے، لیکن یہ سارا جو الزام ہے یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ آپ نے بولا تھا کہ پنجاب نے 1857 میں انگریزوں کا ساتھ دیا، تو اگر اس کی جگہ یہ بولا جائے کہ پنجاب کی جنگیرداروں نے یا اور نوابوں نے ساتھ دیا تھا، تو میرے خیال میں یہ شاید زیادہ بہتر ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے نا تو کیونکہ وہ راجہ احمد خان کھرل اور اس کے ساتھیوں نے تو مزاحمت کی تھی پنجاب میں، تو میرے خیال میں اگر یہ پورا اگر بولنا شاید کیسا رہے گا؟ نہیں، آپ کی بات ویسے صحیح ہے کہ احمد شاہ کھرل نے انہوں نے کی تھی، اور بھی مخالف تھے، لیکن مسئلہ جو ہے کہ سکھوں نے مطلب کہ جو میجورٹی کے اندر یہاں پر تھے اور فوج میں بھی تھے، انہوں نے انگریزوں کا پوری طرح سے ساتھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سکھوں نے ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ سکھوں نے کیوں ساتھ دیا تھا، اب اس کی وجوہات کے اوپر مطلب کہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال سکھوں نے دیا تھا، لیکن پنجاب کے اور لوگ تھے یعنی جنہوں نے یعنی مسلمانوں نے کم از کم یعنی انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ اچھا، یہ ہم آج کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اس وقت کے سیاسی صورتحال کو سمجھنا بھی چاہیے کہ پنجاب کے بس سکھوں کی حکومت تھی، سکھوں کی فوج تھی، مسلمانوں کے پاس تو یہاں نہ اقتدار تھا نہ وہ فوج کے اندر بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اس لیے مطلب کہ جو الزام دیا جاتا ہے سکھوں کا کہ انہوں نے کیوں انگریزوں کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریز فتح یاب ہو جائیں گے تو پنجاب پر پھر ہماری حکومت مطلب کہ قائم ہو جائے گی اور یہاں پر پھر ہم اقتدار میں آ جائیں گے۔ شاید اس قسم کے خیالات ان کے اندر تھے۔ صحیح۔ اچھا، میرا آخری سوال ایک اور بھی تھا ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ دلی جو تھا اس کو انگریزوں نے 1857 کے بعد کھلا بنایا، تو اگر ہم کیونکہ میں نے دلی تو نہیں دیکھا، لیکن اگر لاہور کو دیکھیں تو کیونکہ اندرون لاہور تو وہ اس تنگ گلیاں، لیکن جو مال روڈ اور اس کے سائڈ والا ایریا وہ کافی کھلا ہے ایریا جو مطلب کالونیل دور میں بنا ہے، تو اس سے کیا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ تھی سماجی یہ جو میونسپلٹی کے حوالے سے ہماری کیا ناکام تھی کہ ہماری گلیاں تانگیں کھلے روڈ نہیں ہیں؟ جب ہم 1857 سے پہلے کا دیکھتے ہیں اگر لاہور، تو بعد میں انگریز کا دیکھتے ہیں تو وہ کھلی سڑکیں،
کھلے بازار ہیں، تو یہ کیا وجہ، اتنا فرق کیوں تھا؟ اچھا دیکھیں، اس کی وجہ جو تھی وہ ایک وجہ ہے، یہ یورپ کے اندر بھی جب 1848 کا انقلاب آیا ہے وہاں، تو اسپیشلی پیرس کے اندر مطلب کہ لوگوں نے سخت مقابلہ کیا تھا فوج کا. گلیاں ہوتی تھی، گلیوں میں چلے جاتے تھے. اچھا فوجی جو تھے گھوڑوں پہ سوار ہو کے گلیوں میں نہیں جا سکتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ 1848 کے انقلاب کے بعد وہاں نیپولین تھرڈ نے پورے پیرس کو دوبارہ سے اس نے آباد کیا، جس میں لمبی لمبی سڑکیں بنائیں، گلیاں ختم کی، آبادیاں جو تھیں وہ مطلب کہ شہر سے دور آباد کی. مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر کبھی انقلاب آئے تو فوج کی موومنٹ کے اندر آسانی ہونی چاہیے، وہ آسانی کے ساتھ مطلب کہ موو کر کے باقیوں کا یا جو بھی حکومت کے مخالفین ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. اچھا اسی پہلو کو انگریزوں نے اختیار کیا. یہاں لکھنؤ کو دوبارہ سے انہوں نے مطلب کہ بنایا، اور لکھنؤ کو بھی اولڈن برگ ایک خاتون مورخ ہے، اس نے تفصیل سے لکھا ہے کہ لکھنؤ کو بھی دوبارہ بنایا گیا، نئی مطلب چوڑی سڑکیں بنائی گئیں، اور یہ بنایا گیا تاکہ اگر دوبارہ بغاوت ہو تو انگریز فوج کو موومنٹ کے اندر آسانی ہو. یہی حال لاہور کا تھا. لاہور کا دیکھیں کہ جو ریلوے اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن قلعے کی مانند ہے کہ اگر لاہور میں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے اور یہاں پر لوگ شہر کے اندر قابض ہو جاتے ہیں تو انگریز جو ہیں ریلوے اسٹیشن پر جا کے اور وہاں جو قلعہ نما عمارت ہے اس کے اندر اس وقت تک پناہ لے لیں جب تک کہ ان کی مدد نہ آ جائے. یہ جو نئے شہر لکھنؤ یا دہلی اور یورپ کے اندر جو بنے ہیں یہ انقلابات کو روکنے کے لیے بنے ہیں اور فوج کی موومنٹ کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بہترین جواب دیا، شکریہ. سر یہ پوچھنا تھا کہ اگر 1857 کے جو غدر تھا اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو جو سب کانٹیننٹ ہے اس کا سیاسی نقشہ کیسا ہوتا پھر؟ ظاہر ہے اس کا سیاسی نقشہ بالکل جدا ہوتا، کیونکہ انگریز تو پھر اس کے بعد مطلب کہ گئے ہیں نا. اس انقلاب کی ناکامی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا ہے اور ہندوستان جو ہے وہ تاج برطانیہ کے پاس چلا گیا تھا. لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو دہلی میں جہاں پر یعنی سمجھیے باغیوں کی کہیں یا جنگ لڑنے والوں کی کچھ عرصے حکومت رہی تھی، تو اس حکومت کے دوران یعنی جس میں بخت خاں مطلب کہ ان کا لیڈر تھا، تو اس دوران میں یہاں پر مطلب کہ نئی آنے والی حکومت کا جو ان کو اندازہ تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا، اور یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا اردو میں لکھا گیا تھا. اور تیاری ان کی تھی کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل حکومت جو ہے، بادشاہت جو ہے یا حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی، مطلب کہ پارلیمنٹ ہوگی، الیکشنز ہوں گے. یہ کانسٹیٹیوشن مطلب کہ تیار کیا گیا تھا، اور یہ کانسٹیٹیوشن کی کاپیاں آج بھی موجود ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ لڑنے والے جو تھے یہ محض کوئی اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور ہندوستان میں ایک یعنی آزاد خیال حکومت بنانے کے لیے لڑ رہے تھے. جی شکریہ سر، جزاک اللہ. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ کی باتیں سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو مختلف لوگ اس میں شامل ہوئے تھے اور اس جو 1857 کے بعد، کیا اس کا کوئی خاص طور پہ مسلمز کی جو ریلیجس تھنکنگ تھی اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ آیا تھا؟ کیونکہ بہت عرصے تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر یہ حکومت بالکل حقیقی طور پہ ختم ہو گئی، ایک سمبولک بھی نہیں بچا. تو کیا اس کی کوئی تھیولوجیکل امپلیکیشنز ہوئی تھی اس جنگ کی، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے؟ اس میں حکومت کے بارے میں تو یہ تو مغلیہ خاندان کا ڈاؤن فال تو بہت پہلے ہو چکا تھا.
اور وہ تو اب اس قابل نہیں رہے، اور نئی آزاد سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں، جیسے اودھ کی ہے، مرشد آباد کی ہے، دکن کی ہے، مراٹھا سلطنت تھی، جاٹوں کی تھی، روہیلے تھے۔ تو مغل سلطنت کے پاس تو اب بڑی سلطنت رہی بھی نہیں تھی، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ مغل رول جو ہے فرام دہلی ٹو پالم، پالم کے ہوائی اڈے تک محدود تک نہیں تھا۔ ان کی آمدنی کوئی نہیں رہی تھی، کیونکہ ٹیکسز ہی نہیں تھے، زمینیں نہیں تھیں، تو آمدنی بھی نہیں رہی تھی۔ تو مغل ریوائول کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مغل جو ہیں وہ ڈکلائن ہو کے ایک لحاظ سے بالکل ختم ہو چکے تھے، اور یہاں پر بڑی پاور جو تھی وہ مراٹھوں کی تھی جو ابھری تھی۔ بلکہ ایک اسٹیج پہ مراٹھا لیڈر تو یہ چاہ رہے تھے کہ دہلی کے تخت پر کسی مراٹھے کو بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن مغلوں کی اتنے عرصے تک حکومت کرنے کی وجہ سے عوام کے اندر ان کی وفاداری کے جذبات تھے، اس لیے مراٹھوں نے ان کو بادشاہ تو رکھا لیکن حکومت مراٹھوں نے کی۔ اور اس لیے مطلب کہ انگریزوں نے جو سلطنت حاصل کی ہے دہلی کی، وہ مغلوں سے لڑ کے نہیں حاصل کی ہے، بلکہ وہ مراٹھوں سے لڑ کے حاصل کی، کیونکہ مراٹھے یہاں پر مطلب کہ حکمران تھے، وہ پاورفل تھے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ سوال کہ کوئی یعنی مسلمان حکومت قائم ہو یا کچھ ہو، یہ سوال اس وقت بالکل نہیں تھا۔ مختلف علاقوں کے لوگ جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ مطلب کہ طاقتور ہو کے اپنی سلطنتیں قائم انہوں نے کرنی تھیں، اور مغل برائے نام بادشاہ رہ گئے تھے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ جی ایک اور ہے زبیر، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ کہ میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ کی بکس اور آرٹیکل اور چھوٹے چھوٹے مضامین جو آپ نے لکھے وہ ہمیشہ سے ہم جو ہے ہماری لائبریری میں موجود تھے گھر میں، اور ہم سب کا ایک عادت تھی پڑھنے کی، اور بہت ارلی ایج سے ہم جو ہیں آپ سے فیملیئر ہیں، اور پھر کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بعد اور پھر میں عما جیسے ٹیچرز میں ملے تو اور زیادہ پڑھنے کا شوق ڈیولپ ہوا۔ سوال میرا یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اسٹارٹنگ میں جو برٹشرز یہاں پر آئے وہ ہماری جو نیٹو جو کلچر تھا اور یہاں کا جو ایک لائف اسٹائل تھا اس سے بہت زیادہ وہ انفلوئنس ہوئے، متاثر ہوئے، اور یہاں تک کہ ہوئے کہ پھر میٹرومولین الائنسز بھی بنے، اور ایک پوری جنریشن جسے انڈو یورپین کہا گیا وہ لوگ بھی پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ جو ہیں ٹام آلٹر جیسے وہ یہاں پر رک بھی گئے، یہاں پہ رہ بھی گئے، اور یہیں پر ان کی ڈیتھ بھی ہوئی، جو ایکٹر تھے آپ کو یہ پتا ہوگا، ڈائریکٹر وغیرہ۔ تو پھر وہ کون سا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب ایک رائیولری ایمرج ہو جاتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو جو ہیں یہ ایکسٹریم لیول ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ انیشیل اسٹیجز پہ جو یورپین تھے، برٹشرز تھے، وہ اتنے زیادہ انفلوئنس میں تھے، اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بالکل اگینسٹ اس کے ٹرن ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایک دشمنی جیسی ہو جاتی ہے، پھر ایک وار آف انڈیپینڈنس ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک یہ کہ وہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایسا کوئی ایونٹ تھا، کوئی ایسی ڈیٹ تھی، کوئی ایسا واقعہ تھا جس کے بعد سے ایک شفٹ آئی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ دادا بھائی نورو جی کا 1857 کے بعد کہ اس کے اندر لوگوں کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کردار تھا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا، شکریہ۔ اچھا دیکھیں، جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ ابتدائی دور میں جو انگریز آئے تھے، مطلب کہ اس کے اوپر بڑی اچھی کتاب تو ڈیل ریمپل کی ہے، دی وائٹ مغلز، وہ آپ پڑھیے۔ یہ ابتدائی دور کے جو آئے تھے یہاں شادیاں بھی کیں، یہیں کے کلچر کو بھی اختیار کر لیا، سب کچھ کر لیا، اور انڈین ایک لحاظ سے ہو گئے۔ بلکہ کچھ تو ایسے انگریز بھی تھے جو اردو میں شاعری کرتے تھے اور مرزا غالب کے شاگرد بھی تھے۔ تو ایک تو وہ دور تھا کہ یہ انڈین کلچر سے بہت متاثر تھے۔ جو تبدیلی آئی ہے وہ 1757 میں آئی ہے، پلاسی کی جنگ کے بعد۔ پلاسی کی جنگ کے بعد جب وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں اور مطلب کہ بنگال پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر بکسر کی لڑائی کے اندر جب ان کو دیوانی کے حقوق مل جاتے ہیں، یعنی بنگال اور بہار میں ٹیکس جمع کرنے کے، تو اب ان کی مطلب کہ
उनका नुक्ता नज़र जो है वो बदल जाता है। यहाँ से फिर उनका इक़्तिदार जो है वो शुरू होता है और एक एक करके वो सारी हिंदुस्तानी रियासतों को ख़त्म करके और यहाँ बरतानवी राज जो है वो कायम कर देते हैं। और फिर जब बरतानवी राज कायम हो जाता है तो अब वो फिर हिंदुस्तानी कल्चर की तरफ तवज्जो नहीं देते। फिर हिंदुस्तानी कल्चर उनके लिए मतलब कि अपने से कमतर हो जाता है। फिर वो उस तरफ नहीं जाते हैं, फिर वो अपने कल्चर को ही कायम रखते हैं। कब कायम हो जाते हैं ये उनकी अपनी कॉलोनीज़ जो हैं, नई कॉलोनीज़ वो बन जाती हैं। उनके ऑफिस जो हैं वो उनकी मतलब जो अंग्रेज़ अफ़सर हज़रात थे, जब उनकी दावतें होती थी तो हिंदुस्तानी उमरा को नहीं बुलाते थे, सिर्फ उसमें अंग्रेज़ शामिल होते थे। तो फिर एक अलहदगी की मतलब कि रस्म शुरू हुई कि अंग्रेज़ अलहदा हैं, हिंदुस्तानी अलहदा हैं। यहाँ पर चर्चिल कुछ कई महीनों रहे बालाकंड में, लेकिन सिवाय मुलाजिमों के किसी हिंदुस्तानी से उसने मुलाकात नहीं की। लॉर्ड मैकॉले, जिसने अंग्रेजी को यहाँ सरकारी ज़बान बनाया, वो एक बंगले में अकेला रहता था और वहीं उसने ये एजुकेशन के मिनट्स थे वो लिखे, लेकिन उसके ताल्लुकात हिंदुस्तानियों से नहीं थे। तो उसके बाद से फिर ये हिंदुस्तानियों से बिल्कुल अलहदा मतलब कि हो गए और अपना कल्चर, अपनी ज़बान और अपनी नस्ल ये सारी इन्होंने अलग कर ली। ये जो शादियाँ भी करके लाते थे, जब इनके बच्चे हो जाते थे ज़रा बड़े, तो उनकी हिंदुस्तान में परवरिश नहीं करते थे, बल्कि उनको वो इंग्लैंड भेज दिया करते थे। और इंग्लैंड में उस वक़्त फिर ऐसे इदारे खुल गए थे, ऐसे हॉस्टल खुल गए थे, जहाँ इन नौजवान बच्चों की तालीम भी होती थी और इनकी तरबियत भी होती थी। वो हिंदुस्तान में उनकी परवरिश नहीं होने देते, वो उनको अपने ही कल्चर में भेजकर वहीं पर उनकी तरबियत कराते। ये तासुबात मतलब कि बहुत बढ़ गए थे और आखिर वक़्त तक ये तासुबात जो हैं वो रहे हैं। सर फिर तो ये हो गया था कि ट्रेन्स में लिखा होता था कि नेटिव्स और डॉग्स जो हैं वो अलाउड नहीं। इतना हाँ, इतना बड़ा एक एक्सट्रीम लेवल। नहीं जैसे कलमों में लिखा होता था कि नेटिव्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सर हम चाहेंगे कि आपकी तबीयत इंशाल्लाह अच्छी हो तो आप ज़रूर हमारे इंस्टीट्यूट और हमारी यूनिवर्सिटी विजिट करें, हम आपको ज़रूर उसमें इनवाइट करेंगे अपने पास। हम भाई चाहेंगे कि आप आपसे इतनी भी। मैंने किताबें लिखी हैं, अब आप लोग हैं ज़रा मेरी किताबें पढ़िए। सर हर मैंने किताब को मैं आपकी पढ़ता हूँ। हाँ, मैंने कोशिश की है कि तारीख को बिल्कुल एक दूसरे अंदाज में लिखूँ। हुमा आपको इसकी मिसाल देंगी। तो मैंने तकरीबन उर्दू में मेरी 100 के करीब किताबें हैं। वो किताबें पढ़िए। अब तो हाल ये हो गया है कि पब्लिशरों ने मेरी किताबें छापना बंद कर दी हैं। तो ये जो लिटरेरी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता, तो मेरा बिल्कुल तकरीबन बायकॉट कर दिया है। ये हुमा ने पता नहीं क्यों मुझे ज़रूरत करके बुला लिया इस मौजू के ऊपर बोलने के लिए, ना लोग तो मुझसे दूर भागते हैं। नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो जो पढ़ने वाले नहीं है ना, जो तारीख को सही सेंस में नहीं पढ़ना चाहते वो जरूर दूर भागते हैं। जी नहीं गुलफाम, पढ़िए अब लोग। आपका अनम्यूट हुआ है तो आप सवाल कर लें। जी गुलफाम। जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि जो 1857 और सिंध और सिंधी अवाम इनका क्या ताल्लुक था? सिंधी अवाम ने हैदराबाद में 1857 में कैसा? हैदराबाद में मतलब कि हंगामा हुआ था 1857 के ऊपर। उसको कन्हैया लाल है बाहर में अजीम के नाम पे उसने किताब लिखी है। उसने हैदराबाद का भी जिक्र किया है उसमें। तो हैदराबाद में हंगामा हुआ, कराची में हंगामा हुआ। ये जो इम्प्रेस मार्केट है, इस इम्प्रेस मार्केट के करीब तोपों के ऊपर लोगों को बांध के और उनको उड़ाया गया था हवा में, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े फिजा में बिखेरे गए। तो सिंध में भी मतलब के हंगामे हुए थे, लेकिन जाहिर है कि ये इतने कोई बहुत मुनज़्ज़म हंगामे नहीं थे। अंग्रेज़ों के साथ न सिर्फ ये कि अंग्रेज़ थे, बल्कि उनकी फौज में हिंदुस्तानी भी शामिल थे ना। अगर हिंदुस्तानी शामिल नहीं होते तो अंग्रेज़ इस मुल्क पे हुकूमत अकेले तो नहीं कर सकते थे।
کلونیلزم کی یہی بات ہے، مطلب کہ یورپی کلونیلزم کی، کہ جہاں جہاں یہ گئے ہیں وہاں انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کیا ہے، اپنی انتظامیہ میں شامل کیا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، اور پھر ان کی مدد سے انہوں نے حکومت کی ہے۔ ایشیا اور افریقہ اور لاطینی امریکہ سب جگہ جہاں جہاں کلونیلزم ہے وہاں پر یہی سارا کام ہوا ہے۔ میں آج کل کچھ لکھ رہا ہوں یورپی کلونیلزم کے اوپر کہ کلونیلزم کیا ہے، اور اب بہت سے لوگ یعنی غلطی میں دیکھیں آ کے، اب جیسے ہندوستان میں بی جے پی والے یہ کہتے ہیں کہ مغل بھی کلونیلسٹ تھے اور انگریز بھی کلونیلسٹ تھے، یہ غلط بات ہے۔ مغل جو ہیں کلونیلسٹ نہیں تھے، یہ امپیریلسٹ تھے۔ امپیریلزم اور کلونیلزم میں فرق ہے۔ کلونیلزم میں دولت جو ہے کالونی سے وہ اپنے میٹروپولیٹن یا اپنے شہروں میں لے جاتے تھے، جیسے انگریز لندن میں لے گئے، مغل لوگوں نے تو جو بھی ان کی دولت ہی یہی ہندوستان ہی میں رہی، یہاں سے لے کے کہیں باہر تو نہیں گئے، اس لیے یہ ایک امپیریل پاور تھی، کلونیل پاور نہیں تھی۔ لیکن آج کل ہندوستان میں بی جے پی والے بڑے اس سے کہہ رہے ہیں کہ مغل بھی کلونیلسٹ تھے، کلونیل نہیں تھے۔ یہ بہت سی اصطلاحات جو ہیں نا ان کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل میں کچھ اس کے اوپر لکھ بھی رہا ہوں، کچھ مضامین یورپی کلونیلزم کے اوپر بھی اور امپیریلزم کے اوپر بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، عابد جو ہے وہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ اتنی زبردست ٹاک کے لیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس میں ساؤتھ انڈیا کا کیا کردار رہا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ موومنٹ دیکھنے میں نظر نہیں آتی، بہت زیادہ ابال جو باقی جگہوں پہ نارتھ میں دکھا وہ ساؤتھ میں نہیں تھا، تو اس کی کیا وجہ تھی اور وہ کیا کردار تھا ان کا اس پورے موومنٹ میں؟ نہیں، ساؤتھ انڈیا میں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ساؤتھ انڈیا میں یہ تحریک نہیں تھی۔ ساؤتھ انڈیا میں انڈیپینڈنٹ سلطنتیں تھیں، اور ان کا اپنا کلچر جو ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ تھا، اور ساؤتھ انڈیا والے جو تھے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ جنگ جو ہے زیادہ تر نارتھ انڈیا میں اور بنگال میں لڑی گئی۔ اب مثلاً راجستھان کے لوگ، راجپوتانے کے لوگ جو تھے وہ بھی اس میں شریک نہیں تھے، اور بہت سے ہندوستان کے قبائل ایسے ہیں جو اس کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، یعنی مہاراشٹر کے لوگ جن کو ہم کہیں وہ بھی اس کے اندر شریک نہیں تھے۔ جاٹ قبیلہ جو قبائل ہیں وہ بھی اس میں شریک نہیں تھے۔ یہ زیادہ تر رہی ہے نارتھ انڈیا کے اندر محدود رہی ہے 1857 کی یہ جنگ، یہ پورے ہندوستان کے اندر نہیں تھی، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ انگریز پالیسی جو تھی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے جو تھے وہ نارتھ انڈیا اور بنگال کے لوگ تھے۔ اس لیے یعنی جیسے ٹیکسز ہیں، پرماننٹ سیٹلمنٹ کا نظام بنگال کے اندر ہوا تھا، تعلق داری کا نظام جو ہے اودھ کے اندر ہوا تھا، اور ریت والی کا نظام جو ہے وہ ساؤتھ کے اندر ہوا تھا، اور ساؤتھ والے اتنے متاثر نہیں ہوئے تھے جتنے متاثر کے نارتھ کے لوگ ہوئے تھے۔ اس لیے نارتھ کے لوگوں میں انگریزوں کے خلاف ایک جذبہ تھا اور ان کے خلاف وہ لڑنا چاہتے تھے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ مشنریز ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نارتھ کے اندر بہت زیادہ پاورفل ہو گئی تھی، اسکول کھولے تھے، لڑکیوں کو بھی اس کے اندر داخل دیے جاتے تھے، تبلیغی مشن بھی تھے، اور زیادہ تر یہ تبلیغی مشن کامیاب ان کے ہو رہے تھے نچلے طبقوں کے اندر، اپر کلاس کے اندر، یعنی لوگ عیسائی جو ہیں وہ نہیں ہو رہے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ ایک وقت میں ڈپٹی نذیر احمد بھی عیسائی ہو گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے خیر وہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک وقت میں وہ بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ ماسٹر پیارے لال تھے وہ بھی عیسائی ہو گئے تھے، کیونکہ عیسائی ہونے کے بعد برطانوی حکومت کی حکمت افزائی ہوتی تھی، حوصلہ افزائی ہوتی تھی، تو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں
اپنے فوائد کے لیے بھی مذہب قبول کر بدل لیتے تھے. لیکن ہندوستان میں مطلب کہ عیسائیت اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی کہ وہ چاہتے تھے اور جتنی کہ یہاں پر مشنریز چاہتی تھی. کیونکہ 1813 تک یہاں پر ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یعنی مشنریز پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مذہب کی تبلیغ کی وجہ سے لوگوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو. لیکن 1813 میں جب انگلینڈ میں ایوانجیلیکل پارٹی قائم ہوئی تو ایوانجیلیکل پارٹی نے پارلیمنٹ پہ زور دیا کہ ہندوستان میں مشنریز بھیجے جائیں اور وہاں پر عیسائیت کی تبلیغ کی جائے. 1813 کے بعد یہاں پر مشنریز آنا شروع ہوئے ہیں اور عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی. جی ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو ایک دو سوال لے لیں، ایک اور چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ. جی نصرت آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں نصرت؟ یس میم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام نصرت فاطمہ ہے اور میں ہما کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں کراچی یونیورسٹی میں. تو میرا سوال یہ تھا سر کہ اس جنگ کے دوران کچھ جیسے ابھی آپ نے ریاست حیدرآباد کا ذکر کیا تھا اس کا، تو یہ ریاست حیدرآباد ہے، گوالیار ہے یا پنجاب ہے، یہاں کے حکمرانوں کا انگریزوں کا ساتھ دینا تاریخ پر کیا اثر چھوڑتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوئے؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا یہ ایک منظم جو تھی وہ جنگ آزادی تھی، یعنی عوامی جنگ تھی، یا چند مراعات یافتہ طبقوں کی فوجی قیادت تھی، ان کی بغاوت تھی؟ یہ چیز ذرا واضح کر دیجیے. نہیں دیکھیں، یہ جو سلطنتیں تھیں جیسے دکن کی سلطنت ہے یا مراٹھا سلطنت تھی، مطلب کہ یہ تو انگریزوں کے ساتھ ہی. آپ کو پتا ہے ٹیپو سلطان کی جنگ جو ہوئی ہے اس میں انگریز، مراٹھا اور دکن یہ تینوں شامل تھے جنہوں نے مل کر ٹیپو سلطان کو ڈیفیٹ دی تھی، یعنی سنگا پٹن کی جنگ کے اندر. تو یہ ریاستیں جو تھیں یہ انگریز تحفظ چاہتی تھیں، یہ نہیں چاہتی تھیں کہ انگریزوں کے خلاف ہو کر اور ان کے خلاف جنگ میں شریک ہو کر اپنی سلطنتوں کو کھوئیں. یہ کافی سلطنتیں ایسی تھیں جو اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئی. تو یہ تو ان کی اپنے مفادات تھے. اچھا، دوسرے یہ تھا کہ نارتھ انڈیا میں جو شریک ہوئے ہیں اس میں زمیندار بھی تھے، اس میں کسان بھی تھے، اس میں عام دستکار بھی تھے، ایک عام یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دلت لوگ جو تھے یہ بھی تھے. یہ سارے مطلب کہ اس کے اندر مطلب کہ شریک تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ ہے کہ ان میں کوئی اتحاد نہیں تھا. جب دہلی کا محاصرہ ہو رہا تھا اس وقت دہلی کے اندر ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کی حمایت میں اپنے ہی لوگوں کی مخالفت میں ان کو خطوط لکھ رہے تھے. یہ سارے خطوط انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہیں اور اردو میں بخش لائل پوری نے ان کا اردو ترجمہ کیا ہے غداروں کے خطوط کے نام سے. اس میں کافی مطلب کہ عمرا بھی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو انگریزوں کی حکومت چاہتے تھے کہ وہ آ جائے گی تو انہیں زیادہ فائدے ہوں گے. انہوں نے انگریزوں کی مدد کی تھی اور وہ خطوط لکھے تھے اور یہ خطوط بھی محفوظ ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو 1857 کی جنگ تھی اس کے اندر سارے لوگ یعنی اشرافیہ کے بھی سارے لوگ شریک نہیں تھے. بہت سے لوگ تھے جو انگریزوں کی حکومت چاہتے تھے، یعنی کوئی اتحاد نہیں تھا. متحد ہو کے جنگ لڑتے، ایسا اتحاد کوئی نہیں تھا. جی میم، بہت مختصر سا سوال ہے سر. میرا سوال یہ تھا کہ اس ٹائم جو سوسائٹی تھی کیا وہ بہت زیادہ ماڈرن نہیں تھی؟ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت لوگ کس طرح سے سوچتے تھے کہ وہ اپنا ریلیجن جو ہے وہ بہت آسانی سے چینج کر لیتے تھے. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا ڈپٹی نذیر احمد کی ایگزامپل تھی، اسی طرح سے میں نے پڑھا تھا کہ جو رانا لیاقت کا فیملی ہے اس نے بھی 2 ٹائم کنورژن کیا، یعنی کہ فرسٹ ٹائم وہ لوگ ہندو ہوئے، پھر کرسچن ہو گئے، اور پھر بیگم رانا لیاقت کی بات کریں انڈیویجولی تو پھر وہ مسلم بھی ہو گئی. تو کیا یہ اس سوسائٹی میں اتنا زیادہ اس کو لوگ سیریس نہیں لیتے ہوتے تھے جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں اتنا فنڈامنٹلسٹ
طریقے سے، اتنا ریجڈ طریقے سے ہم نہیں، اس زمانے میں بھی آسانی سے لوگ مذہب تو نہیں بدلتے تھے. کوئی انڈیویجول ضرور ہوں گے کہ جو اپنے مفادات کے تحت مذہب بدل لیتے تھے، ورنہ مذہب کے معاملے میں ہندوستانی بڑے کٹر رہے تھے، ہندو بھی اور مسلمان بھی. مطلب کہ آسانی کے ساتھ اپنا مذہب نہیں بدلتے تھے. یہاں پر آپ دیکھیں عیسائی جو ہوئے ہیں نچلے طبقے کے لوگ ہوئے ہیں. اچھا، وہ اس لیے ہوئے ہیں نچلے طبقے کے لوگ، یہ سب سے زیادہ انپریویلیج تھے، ان کی کوئی حفاظت بھی نہیں تھی، کمتر بھی ان کو سمجھا جاتا تھا. تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہم عیسائی ہو جائیں گے تو چونکہ عیسائیوں کی حکومت ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا سماجی رتبہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوا، کوئی سماجی رتبہ نہیں بڑھا. وہ پہلے بھی نچلی ذات میں تھے اور آج بھی نچلی ذات میں ہی ہیں. عیسائی ہو گئے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھیں کتنے عیسائی ہیں، لیکن وہ ابھی تک نچلی ذات کے اندر ہی ہیں عیسائی ہونے کے باوجود. اور مذہب آسانی سے نہیں بدلا جاتا، یہ کبھی سیاسی وجوہات ہوتی ہیں، کبھی معاشی وجوہات ہوتی ہیں، کبھی سماجی وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ مذہب بدل لیتے ہیں. بلکہ ایک زمانے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مشنریز جو ہیں غریب لوگوں کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے تھے اس شرط پر کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کے عیسائی ہو جائیں. تو وہ کھانے کو نہیں ہے اور انہیں اگر کچھ کھانے کو مل جاتا تھا وہ عیسائی ہو جاتے تھے. کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے. بہت چلیے، شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر آپ صاحب. لوگ یہاں پر آئے اور کچھ میری باتیں آپ نے سنی. افسوس ہے کہ علی رضا اگر ہوتے تو وہ کچھ اور زیادہ مطلب کہ بولتے، زیادہ شریک ہوتے میرے ساتھ. علی رضا کے نہ ہونے سے سارا بوجھ مجھ پہ پڑا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں. وہ ہمارے دو تاریخ کے جو والیوم چھپے ہیں، میرے خیال سے ہم نے اس کا دوسرا ایڈیشن بھی چھاپا تھا. وہ پتہ نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو وہ ضرور پڑھو. اس میں کافی مضامین ہیں مختلف قسم کے. اور ایک یہ ایڈورڈ تھامسن کی کتاب جو ہے بغاوت کا دوسرا روپ، یہ ادر سائڈ آف دی ریوولٹ، چھوٹی سی کتاب ہے. یہ پنجاب سے میں اردو میں ترجمہ اس کا شائع ہوا تھا، میرے خیال سے آسانی سے مل جائے گی. اس میں انہوں نے انگریزوں کے وہ سارے مظالم بیان کیے ہیں جو انہوں نے چھپا رکھے. ڈاکٹر صاحب، ارتقا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اس اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کے اوپر آپ نے کھل کے بات کی، اور ان کے جو ہمارے لوگ مہمان موجود تھے انہوں نے بہت کچھ جاننے کا اور سمجھنے کا اور سوچنے کا بھی موقع ملا ہوگا. دوسری یہ کہ ارتقا نے شروع کرنے کا کچھ سال پہلے بھی جو سندھ میں جب ہوئی تھی ریزسٹنس یا 1857 کی جنگ پہ کچھ لوگ نکلے تھے کراچی میں بھی، تو شروع کیا تھا. اور اس میں ہم لوگ ایمپریس مارکیٹ پہ جا کے جو ہے وہ دیے جلاتے تھے. 1-2 سال یہ سلسلہ رہا اور اس میں گل حسن کلمتی صاحب کا بہت زیادہ دلچسپی بھی تھی کہ ہم باقاعدہ اس سال کو یاد کریں. اس بحث سے ہٹ کے کہ یہ آزادی کی جنگ تھی یا اس کی نوعیت ڈفرینٹ تھی، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک ریزسٹنس کی تھی، مختلف طبقات میں ہوئی ہو یا دہلی کے میں درباری سطح پہ ہوئی ہو، لیکن ایک ریزسٹنس تھا جو کہ امپیریل پاور یا جو کالونائزر تھے ان کے خلاف تھا. اس میں فارمرز بھی شامل تھے، علماء بھی شامل تھے، اور مختلف علاقوں کے حکمران جو تھے، رانی جھانسی ہو یا دوسرے لوگ بھی ہوں، وہ شامل تھے. تو وہ ایک ریزسٹنس کی علامت ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو اسی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کوشش ہوگی کہ ہر سال جو ہے ہم مئی کے مہینے میں کوئی نہ کوئی لیکچر کا انعقاد کرتے رہیں. اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس سلسلے کا آغاز جو ہے ہم نے آپ سے کیا. آپ جو جن کو وجہ طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ پیپلز ہسٹورینز ہیں، اور آپ نے عوامی ایک تو تاریخ کے علم کو اجاگر کرنے کے لیے عوامی سطح پہ کام کیا ہے، اور علم تاریخ کو جاننے اور سمجھنے میں کہ صرف وہ نریشن نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کیا انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، کیا کیا تھیوریز ہیں، کیا نظریات پائے جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کا آپ نے
عام سطح پہ دیا، اور ینگ لوگ جو ہیں، ہماری یوتھ جو ہے وہ آپ کی کتاب سے بھی بہت زیادہ افادہ کرتی بھی رہی، اور آپ کی ظاہر ہے بڑی تعداد میں کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات کہ ریاست کس طرح کرتی ہے یا اسٹیٹ کی کیا وہ رہتی ہیں، لیکن آپ کا تو ہم ہمیشہ سے شروع سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ بھی ایک ریزسٹنس کی اس کی علامت ہیں، اور آپ نے اس کو علم کو جو ہے اس حوالے سے استعمال کیا ہے اور ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کا بھی موقع دیا ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی آپ نے، اور ہمیں بہت کچھ سوچنے کا بھی اور سمجھنے کا بھی موقع دیا۔ بہت شکریہ ہوا، آپ نے بلایا، میں تو موقع کا منتظر رہتا ہوں کہ کوئی موقع ملے تو تاریخ کے بارے میں جو نئی باتیں ہیں وہ نوجوان نسل تک پہنچاؤں، تاکہ جو مسخ شدہ تاریخ ہماری ریاست پڑھاتی ہے اس سے کسی طریقے سے ان کو نجات ملے۔ تو میں آج آپ کے جو آڈینس ہیں، سامعین ہیں، ان سے میری درخواست جو ہے وہ یہ ہے کہ میری کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھائیے، اور اس کو تنقیدی نظر سے پڑھیے، اور جہاں آپ کو تنقید آپ کرنا چاہیں کھلے دل سے اس پہ تنقید بھی کیجیے۔ اسی طریقے سے آدمی سیکھتا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے میری باتیں غور سے سنی، اور یہ ارتقا کا بھی شکریہ کہ ارتقا نے مطلب کہ یہ منعقد کر کے مجھے آج بولنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔